کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے ذہین قوم کہلانے والے یہودی کون ہیں؟ در حقیقت صرف 2 قبیلے، باقی قبیلے کہاں گئے؟ کیا وہ سب دنیا سے غائب ہو گئے یا آج بھی کہیں زندہ ہے؟ اور سب سے حیران کن سوال، کیا ان میں کچھ مسلمان بھی شامل ہیں؟ دوستو، یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ وہ راز ہے جو 4000 سال پرانے ماضی سے جڑا ہے اور آج بھی دنیا کی سیاست، طاقت اور مذہب پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ آئیے سچ جانتے ہیں کون ہیں یہودی اور کون تھے بنی اسرائیل۔ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، جب فلسطین کو کنعان کہا جاتا۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ مکہ میں آباد ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو فلسطین ہی میں رہے۔ اللہ نے دونوں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری نسلیں عظیم ہوں گی اور زمین پر تمہاری بادشاہت قائم ہوگی۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت یوسف علیہ السلام سے تھی۔ یہی محبت دوسرے بھائیوں کو کھٹکنے لگی اور وہ یوسف علیہ السلام کو جلا وطن کر گئے۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم بنے، اور جب قحط آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں اور ساری فیملی کو مصر بلا لیا۔ وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے مصر میں آباد ہو گئے۔ یہاں بنی اسرائیل تجارت، زراعت اور سیاست میں طاقتور ہونے لگی، لیکن فرعون ان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے گھبرا گیا۔ اس نے ظلم شروع کیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ 400 سال کی غلامی کے بعد اللہ نے انہی 12 قبیلوں میں سے ایک کو نجات دہندہ دیا، موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن فلسطین پہنچنے پر جب اللہ نے حکم دیا کہ جنگ کرو تو بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ وہ غلامانہ سوچ تھی جو 400 سال کی غلامی نے ان کے ذہنوں میں بھر دی تھی۔ اللہ نے سزا دی، 40 سال تک وہ سارا دی ڈیزرٹ آف ٹی میں بھٹکتے رہے۔ 40 سال بعد پرانی بزدل نسل ختم ہوئی اور نئی بہادر نسل ابھری۔ اسی نسل نے فلسطین کو فتح کیا، اور کچھ عرصے بعد اللہ نے یہودا قبیلے سے ایک پیغمبر چنا، داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے یروشلم فتح کیا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی عظیم ترین سلطنت قائم کی۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک شاندار ٹیمپل ہیکل سلیمانی تعمیر کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جو بعد میں یہودیوں کے عقیدے کا مرکز بن گئی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا رہوبوام اپنے والد کی طرح جینیس نہ تھا۔ سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی، ایک طرف 10 قبیلوں کی دی کنگڈم آف اسرائیل، دوسری طرف صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین۔ ابھی یہ تقسیم ہوئی ہی تھی کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اسیریا کی سلطنت نے حملہ کیا اور دی کنگڈم آف اسرائیل کے 10 قبیلے تباہ کر دیے گئے۔ یہ 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ دریائے فرات کے پار آباد ہوئے اور کچھ دنیا میں گم ہو گئے۔ یوں تاریخ کے اس موڑ پر بنی اسرائیل کے 12 میں سے صرف 2 قبیلے باقی رہے، یہودا اور بنیامین۔ یہ 2 قبیلے بعد میں یہودی کہلائے، یعنی آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں وہ بنی اسرائیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں کو غلام بنایا، ہیکل تباہ کیا اور انہیں اپنے دارالحکومت لے گیا۔ 70 سال بعد ایرانی بادشاہ سائرس نے انہیں آزاد کیا اور ہیکل دوبارہ بڑھایا، لیکن 600 سال بعد رومی سلطنت نے ایک بار پھر اسے تباہ کر دیا۔ آج اس ہیکل کی صرف ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودی آج بھی وہاں جا کر روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہودی اتنے امیر اور طاقتور ہونے کے باوجود یہ ہیکل دوبارہ کیوں نہیں بڑھاتے؟
کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ایک دن ان کا مسیحا آئے گا، وہ مسیحا تمام یہودیوں کو جمع کرے گا، حتیٰ کہ وہ 10 گمشدہ قبیلے بھی جو دنیا بھر میں بکھر گئے۔ پھر وہ فلسطین میں ایک نیا دا کنگڈم آف اسرائیل بنائے گا اور ہیکل کو تیسری بار تعمیر کرے گا۔ اس لیے یہودی پچھلے 2000 سال سے اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب دلچسپ سوال یہ ہے، کیا ان 10 گمشدہ قبیلوں میں واقعی کچھ آج کے مسلمان بھی شامل ہیں؟ کیا پشتون قوم انہی قبیلوں کی باقیات ہیں؟ یہ ایک الگ کہانی ہے جس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔